میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آزادی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھنا چاہیے۔ آج بدقسمتی سے یہ ملک کا سارا نظام خراب کیوں ہو گیا ہے؟ آج بدقسمتی سے ملک کی معیشت کا برا حال کیوں ہو گیا ہے؟ ملک جو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر کرپٹ ترین ممالک میں شمار کیوں ہو گیا ہے؟ حالانکہ عمرہ کرنے والوں میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر، حج کرنے والوں میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے۔ تبلیغی اجتماعات پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پر مساجد پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں، جگہ جگہ پر مدارس پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں، اور 99% مسلمان سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان تمام چیزوں کے باوجود ایمانداری میں پاکستان کا نمبر 160واں کیوں ہے؟ ایمانداری کے اعتبار سے پاکستان 160ویں نمبر پر کیوں ہے؟ یاد رکھیں پوری دنیا میں ایمانداری کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پر جاپان ہے۔ جاپان حالانکہ غیر مسلم ہے، وہاں پر ایک تبلیغی جماعت وہاں پر گئی اور وہاں جا کر مسجد میں جانے لگی، تو انہوں نے اپنے جوتے اٹھا کر مسجد میں لے کر جانے لگے، تو انہوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جوتے اٹھا رہا ہوں۔ کیوں اٹھا رہے ہو بھائی؟ ہو سکتا ہے کوئی چوری نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا آپ کے پاکستان میں جوتے چوری ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کبھی کبھی ہوتے ہیں چوری۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے جاپان میں جوتے چوری نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جاپان سے زیادہ پاکستان میں تبلیغ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ مسجد میں نہ آئیں، آپ دوبارہ ٹکٹ کٹائیں اور پاکستان جائیں، وہاں جا کر تبلیغ کریں۔ یہ حال ہے ہمارا، دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہیں، خود 160واں نمبر ہے ایمانداری میں۔ آخر یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی ہے؟ سوال یہ بنتا ہے، یہ نوبت یہاں تک اس لیے پہنچی ہے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ کرپشن بھی کرتے ہیں، ہم اگر حج کرتے ہیں تو ساتھ کرپشن بھی کرتے ہیں، دھوکے بھی دیتے ہیں، ہم اگر قربانیاں کرتے ہیں تو ساتھ دھوکے بھی دیتے ہیں، ہم اگر دکانداری کرتے ہیں تو ساتھ دھوکے بھی دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب 50 یونٹ کے میٹر کے اوپر 500 یونٹ لکھنے والا میٹر ریڈر، اسی طریقے سے 1 کلو گوشت کے پیچھے ہڈیاں ڈالنے والا قصائی، اسی طریقے سے اصل دودھ کا نعرہ لگانے والا، اس کے اندر پانی اور پاؤڈر ملا کر بیچنے والا دودھ فروش، اسی طریقے سے جناب غریب کی FIR کے اندر 2-3 پڑیاں زیادہ لکھنے والا SHO، اسی طریقے سے جناب گھر میں بیٹھ کر تنخواہ لینے والا، بچوں کی مستقبل کا معمار استاد، اسی طریقے سے جناب سچ کو جھوٹ کرنے والا اور جھوٹ کو سچ کرنے والا وکیل، اسی طریقے سے 100 روپے میں سے 10 روپے چوری کرنے والا بچہ، اور جناب کھیل کے میدانوں میں ملک کا نام بدنام کرنے والا کھلاڑی، ساری رات فلمیں دیکھ کر صبح اللہ اکبر کے ساتھ سونے والا نوجوان، اسی طریقے سے کروڑوں روپے کے بجٹ کے اندر لاکھوں روپے میں سڑک بنانے والا MNA اور MPA، اسی طریقے سے جناب لاکھوں روپے کے بجٹ کے اندر ہزاروں روپے میں ہینڈ پمپ لگانے والا جابر ٹھیکیدار، اسی طریقے سے جناب فصل کی مد میں لاکھوں روپے دے کر اور اس کے اوپر لاکھوں روپے سود حاصل کرنے والا ظالم چودھری، اسی طریقے سے زمین کے حساب کتاب میں آگے پیچھے کر کے اپنا مفاد حاصل کرنے والا پٹواری، اور اسی طریقے سے جناب دواؤں میں اور ٹیسٹ کے اندر کمیشن حاصل کر کے اور اس کمیشن کے اوپر عمرہ کرنے والا ڈاکٹر ہے۔ جب یہ سارے جناب اپنے وسعت کے مطابق کشتی کے اندر سوراخ کرتے جائیں گے تو ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ تو پھر یہی ہوگا، کشتی ڈوبے گی۔ اب اس کے بعد یہ کہنا میں نے چھوٹا سوراخ کیا تھا تمہارا کشتی کا سوراخ بڑا ہے، یہ کہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ یہ ملک اس نہج پر کیوں پہنچا ہے، یہ سارے اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور آج ہمیں سب کو اس چیز کے لیے سوچنا ہوگا کہ آخر ہم اس ملک کو آگے کیسے لے کر جائیں، اس ملک کو ترقی کے راستے پر کیسے گامزن کریں۔ اپنے گریبان میں سوچنا ہوگا، جھانکنا ہوگا کہ میں زندگی کے جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں مجھے چاہیے کہ میں اس شعبے کے اندر ایمانداری سے کام کروں،
اگر میں ملازم ہوں اپنی ملازمت ایمانداری سے کروں، اگر میں تاجر ہوں اپنی تجارت ایمانداری کے ساتھ کروں، اگر میں پرنسپل ہوں تو اپنی وہ ذمہ داری ایمانداری کے ساتھ کروں، اگر میں سیاستدان ہوں تو اپنی سیاست ایمانداری کے ساتھ کروں، ہے بھئی، اگر میں وزیر ہوں، اگر میں مشیر ہوں تو اپنی وزارت ایمانداری کے ساتھ کروں اور اس ملک کی ترقی کے لیے کروں۔ ہم سب کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ جب ہم اس بارے میں سوچیں گے اور ہم اس بارے میں کوئی عملی قدم اٹھائیں گے تب یہ ملک ترقی کرے گا، ورنہ ترقی نہیں کرے گا، چاہے سیاستدان اللہ کا ولی کیوں نہ آ جائے، وزیر اعظم اللہ کا ولی کیوں نہ آ جائے۔ سب سے پہلے عوام کو صحیح ہونا پڑے گا، یاد رکھیں۔